السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس چند لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، حضرت، یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو اس درخت کی پرستش سے، پوجا سے کسی طرح روک دیا جائے۔ یہ سن کر ان کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس درخت کے کاٹنے کے لیے چل دیے۔ راستے میں انہیں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا۔ اس مردود نے ان سے پوچھا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، ایک فضول کام کی خاطر اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہو؟ عبادت گزار نے کہا، یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد بہت جلد اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بے بس دیکھ کر ایک اور چال چلی۔ اچھا ایک بات سن۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کی پرستش بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی آئے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ تو اس کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دے۔ لیکن عابد نے عزم صحیح کے ساتھ کہا کہ نہیں، میں تو اس کو ضرور کاٹوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پھر اس سے لڑائی شروع کر دی اور وہ عابد پھر عزم صحیح کی برکت سے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اب شیطان نے ایک اور پینترا بدلا۔ وہ کہنے لگا کہ تو ایک غریب آدمی ہے، دنیا والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب میں فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ تو اس کام سے باز آ جا۔ میں تجھے 3 دینار دے دیا کروں گا جو روزانہ اپنے سرانے سے تجھے مل جایا کریں گے۔ اس رقم سے تیری اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی، نادار لوگوں کی مدد بھی کرنا اور اپنے رشتہ داروں پر احسان بھی۔ اس طرح تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ درخت کاٹنے سے صرف درخت کاٹنے ہی کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس عابد نے شیطان کی یہ بات مان لی، چنانچہ اسے اپنے تکیہ کے نیچے سے روزانہ 3 دینار ملنا شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ دینار ملنا بند ہو گئے تو اسے پھر شیطان پر غصہ آیا اور پھر کلہاڑا اٹھا کر درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں وہی بوڑھا پھر ملا اور پوچھا کہ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے یعنی شیطان نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکے گا۔ چنانچہ اب پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اب کی بار وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے کہ اس مرتبہ تو مجھ پر غالب آ گیا؟ شیطان نے کہا، پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے غالب رکھا۔ اب چونکہ اس میں دیناروں کی لالچ کی آمیزش شامل تھی، اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہذا آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھی اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا۔ وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے قصائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں،
اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی، وہ اس طرح کہ ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی تھی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ اندازہ کریں کہ وہ عورت کتنی تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ عورت زانیہ تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گوز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔